کی کلام مقدس میں سے ایک پہلے آیت پڑھیں گے، پہلا سیموئیل اور اس کا 15واں باب، اس کی 22ویں آیت سے پڑھیں گے۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آمین، سب بولے ہاللویا۔ سب تشریف کرتے ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں فرما برداری کا اجر اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور کلام ہمیں تفصیل سے ہر باتوں سے آشنا کرتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کامل بنیں۔ کیا بنیں؟ اور آپ میں کسی بات کی بھی کمی نہ رہے۔ آمین۔ تو جو کامل بننا چاہتا ہے وہ کس کے پاس آنا چاہیے؟ بھائی کس کے پاس؟ کیونکہ یسوع کامل ہے۔ آمین۔ اور جب یسوع کامل ہے تو وہ ہمیں بھی کامل بنانا چاہتا ہے۔ آمین۔ تو ذرا ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ سیموئیل نے ساؤل جو بادشاہ تھا بنی اسرائیل قوم کا، اسے کچھ باتیں کہیں، اسے خدا کے حکم کے بارے میں سنایا۔ اسے کہا کہ جا تو عمالیکیوں سے جنگ کر، اور جنگ تو نے اس طرح سے کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز نہ بچے۔ کیا نہ بچے؟ انہیں سب چیزوں کو مار دینا ہے۔ اس میں شیرخوار بچے، عورتیں، مرد، جانور تک، جانوروں کے بچوں تک تمہیں کیا کرنا ہے؟ قتل کر ڈالنا ہے۔ اور یہ حکم کس کا تھا؟ کس کا؟ تو کیا غور کریں، جب خدا ہمیں حکم دیتا ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ حکم کی تابعداری ہونی چاہیے۔ اور آج بھی اس طرح اس زمانے میں بھی لوگ حکم سنتے ہیں، تابعداری نہیں کرتے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ حکم سنیں اور حکم کی تابعداری کریں۔ تو ساؤل نے کیا تابعداری کی؟ نہیں، بلکہ بادشاہ کو بچا لایا اور اچھے اچھے مینڈوں کو بچا کر لے آیا۔ اور جب یہ لے آیا تو خدا کا بندہ اس کے پاس گیا۔ خدا نے اسے بتا دیا کہ دیکھ یہ کچھ ہو چکا ہے، میں نے کیا کہا تھا اور اس نے کیا کیا ہے۔ اور جب سیموئیل ساؤل کے پاس آیا تو ساؤل کہتا ہے میں نے خداوند کے زور سے، اس کی قوت سے سب کچھ مار ڈالا ہے، سب کچھ ختم کیا ہے۔ پر سیموئیل کہتا ہے یہ مہمان ہیں، یہ کاہے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں کچھ اچھے اچھے جانور، اور دیکھ بادشاہ بھی ہم بچا لائے۔ اس نے کہا ہو یہ تو نے غلط کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ غلط کیا۔ تو غور طلب باتیں ہیں، خدا نے اس کے ان کاموں سے اس کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ آج بھی غور ہے، جب ہم حکم سنتے ہیں اور حکموں میں سے تمام حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ کون سے حکموں پر؟ اس میں بہت سارے حکم ہیں، ہے یا نہیں؟ تو خدا کیا کہتا ہے؟ تمام حکموں پر عمل کیا جائے۔ کون سے حکموں پر؟ چھوٹے ہوں وہ بڑے ہوں، ہم نے تمام حکموں پر عمل کرنا ہے۔ پر اس نے نہیں کیا تو خدا نے اسے رد کر دیا۔
بھی غور کریں، جو خدا کے حکم کو رد کرتا ہے خدا اسے رد کر دیتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ پر رد کیے جائیں، پر آپ کے کام آپ کو خدا سے دور کر دیتے۔ وہ ہوا کیسے کام؟ کیونکہ یہ باتیں اس وقت تھی، اور آج اس زمانہ میں ہم لوگ سن رہے ہیں، اس سے کس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے بہت ساری گہری اور بھید کی باتیں نظر آتی ہیں۔ کس طرح سے غور کرنے والی بات ہے۔ آج بھی وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے لائے گئے۔ کس کے لیے لائے گئے ہیں؟ میں نے قربانی کے لیے، تو بادشاہ کا کے لیے لایا گیا۔ پر خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ نہ فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خدا قربانی کو نہیں، فرما برداری کو چاہتا ہے۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ فرما برداری نہیں کر رہے، قربانی چڑھا رہے ہیں۔ کیا چڑھا رہے ہیں؟ کیا نیا نامہ میں نہیں کہتا؟ جب ہم رومیوں کو پڑھتے ہیں بعد میں باپ کو، تو وہاں کیا لکھا ہے؟ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ خدا ایسی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس وقت کا موجودہ حاصل کلام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور پیچھے جو شریعت میں قربانیاں کی جا رہی تھیں، کیا وہ صحیح کر رہے تھے؟ کیا وہ صحیح کر رہے تھے؟ نہیں۔ غور کریں کیوں؟ کیونکہ یوسایہ میں کلام میں لکھا ہے، میں تمہاری عیدوں سے، عیدی جماعت سے اور ان تمام باتوں سے کیا ہوں؟ ناراض ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ حکم نہیں مانتے، قربانیاں کرتے۔ کس طرح سے؟ گناہ کر لیا، انہوں نے پتا ہے گناہ کر لیا تو کی کرو؟ قربانی چڑھا۔ گناہ کر لو، قربانی چڑھا دو۔ فلاں کام کر لو، قربانی چڑھا دو۔ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ قربانی میں بھیج دیتے۔ تو خدا ایسے کاموں سے تنگ آ چکا تھا، انہی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی قربانی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم حکم مانو۔ کیا مانو؟ حکم۔ تو لوگ قربانی کرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، موجودہ زمانہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حکم نہیں مانا جا رہا۔ کیا کی جاتی ہے؟ قربانی۔ اور خدا کن کو پسند کرتا ہے؟ بھائی ان کو مہنگا ہے؟ کیا کوئی مہنگا ہے، کوئی بڑا ہے اس وقت؟ نہیں۔ تو ہے کیا؟ ہم نے غور کرنا ہے کیا؟ ہم جو موجودہ زمانہ میں رہ رہے ہیں، اب خدا ہمیں لائق کرنا چاہتا ہے، ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمیں جب پسند کرے گا تو وہ چاہتا ہے کہ اگر ہماری قربانی ہو جائے، ہم خدا کے حضور قربانی کریں تو پہلے اس کے لائق بنے۔ کیا بنے؟ لائق۔ خدا قربانی سے پہلے ہمیں لائق بناتا ہے، اور لائق بننے کے لیے ہمیں خدا کے پاس آنا پڑے گا، اس کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ وہ کس طرح سے؟ کہ بھائی جب ہم خدا کے حضور آئیں گے، اس کے حکموں کو سنیں گے، اور پھر آگے ہم پیش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پیش۔ کس طرح سے پیش ہوا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور پھر کلام پر غور کریں۔ کلام ترتیب سے ہمیں لے کر جاتا ہے۔ کس طرح سے لے کر جاتا ہے؟ ترتیب کے ساتھ۔ توبہ ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اور جب ہم دل میں اقرار کر لیتے ہیں
تو جو ہمارے اندر اقرار ہے وہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ بھائی کہاں بڑھاتا ہے؟ پانی کے پاس۔ کس کے پاس؟ جب بھی کوئی قربانی پیش کرتا ہے اسے کہاں لے کر جاتا ہے؟ بھائی کتنے لے کے جاتا ہے؟ پانی کے پاس، ہے یا نہیں؟ کیا غور کریں، بنی اسرائیل قوم اور ہم ایک ہی جیسے ہیں۔ وہ ملک مصر سے نکلے اور خدا نے پوری دنیا کو کہاں سے نکالا؟ ملک مصر سے، گناہ سے۔ اور جب گناہ سے نکلے تو آگے کیا تھا؟ کیا تھا؟ اور جب ہم نکلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ دنیا سے، گناہوں سے، اور کہاں بڑھتے ہیں؟ پانی کے پاس۔ پھر پانی سے نکل کر ہم کس کی تلاش میں رہتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی تلاش ہے یا نہیں؟ بھائی تلاش ہونی چاہیے نا۔ بپتسمے کے بعد تلاش کیا ہے؟ کہ ہمیں روح القدس کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں پھر روح القدس ہمیں گائیڈ کرے گا، ہمیں لیڈ کرے گا، ہمیں ٹیچ کرے گا۔ اور جب وہ گائیڈ کرے گا تو غور کریں، پھر ہماری زندگی خدا کے آگے پیش کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ پیش۔ تو غور کریں، شریعت میں تو کاہن ہوتے تھے، ہے یا نہیں؟ تو کاہنوں کے پاس قربانی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ تو ہمارا کاہن کون ہے؟ ہمارا کاہن ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، جو سردار کاہن ہے، سردار نگہبان گداپان، وہ ہمارا کاہن ہے۔ تو جب وہ کاہن ہے تو جو شریعت میں کاہن تھے ان کے پاس بھی قربانیاں تھیں، تو جو سردار کاہن ہے اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ پڑھ کر دیکھیں، عبرانیوں کا خط پڑھیں گے تو وہاں غور ہوگا تو پھر بتایا جائے گا کہ اگر خداوند یسوع سردار کا لبان ہے تو ہم ہیں مینڈے۔ کون ہیں؟ ہم۔ اگر ان کے پاس ہے تو پھر خداوند یسوع کے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا، قربان کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم فرما برداری میں آ جائیں گے، ہم تابع داری میں آ جائیں گے، تو یقیناً خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکت ہم پر ہوگی۔ آمین۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں۔ کیا پائیں؟ پھر وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی کو حاصل کریں۔ کیا کریں؟ زندگی کو حاصل کریں۔ تو زندگی کس طرح سے مل سکتی ہے؟ کیا نافرمانی سے؟ کس طرح سے؟ ذرا پھر اس بات کو ذرا پڑھے گا، سیموئیل کی کتاب کو ذرا پڑھیں، وہاں پر غور طلب باتیں ہیں۔ سرکشی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سرکشی ایسی ہے کہ جیسے بتوں کو ماننا۔ کس کو ماننا؟ جو انسان سرکش ہوتا ہے، سرکش کون ہوگا؟ وہ جو نہیں مانے گا نا، وہی سرکش ہوگا نا۔ وہ پھرے گا، مڑ جائے گا، نہیں مانے گا، تو پھر وہ اس کو کس کے برابر ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ کس کے برابر؟ جو بت پرست لوگ ہیں، جو بتوں کو مانتے ہیں، ان کے برابر وہ ٹھہر جاتا ہے۔ سرکشی ایسی ہے۔ تو غور کریں، سرکشی اچھی ہے کہ تابع داری اچھی ہے؟ تابع داری نا۔ دیکھیں، سرکشی کی تو وہ رد کر دیا۔ کیا کیا گیا؟ تو جب انسان خدا سے رد کر دیتا ہے پھر ایک ہی چیز آتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہیں ہم؟ جب انسان کو خدا رد کر دے تو ایک ہی چیز آئے گی، اور وہ ہے شیطان۔ کون ہے؟ شیطان کو پتا اب خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اب یہ خدا کے لائق نہیں، اب میں اسے استعمال کروں گا۔ کیا کروں گا؟ ساؤل کے ساتھ ساتھ ہی ہوا یا نہیں؟ تو جب جب روس پر چڑھتی تو آتے کون تھے؟ بھائی کیڑا ہوتا سی روح کو بگانے کے لیے کون آتا تھا؟ داؤد خدا کے بربر سازوں کے ساتھ۔ دیکھیں، خدا ہر جگہ اپنے
کرتا ہے. ساؤل نے نافرمانی کی پر پھر بھی خدا کا بندہ اس کے لیے گاتا تاکہ اس کی جان آرام پائے. تو آرام کے لیے پھر کس کے پاس آنا پڑا؟ کس کے پاس؟ تو انسان پہلے ہی ٹھیک ہو جائے، پہلے ہی درست ہو جائے. ہمیں پتہ ہے کہ ہر بات میں ہمیں خدا ہی چاہیے. آمین. تو جب یہ انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر ہر باتوں سے باغی ہو جاتا ہے. کیڑیاں گلاں خدا کی نہیں، دنیاوی جسمانی دنیا داری باتوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی. وہ اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ اور کلام کیا کہتا ہے؟ دنیا سے الگ ہو جائیں اور کسی ناپاک چیز کو نہ چھوئیں تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. تم میرے بیٹے اور بیٹیاں اور میں تمہارا کیا ہوں گا؟ باپ. خدا تو چاہتا ہے کہ آپ کا باپ بنے، تو آپ کو کیا بننے کی ضرورت ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں. آمین. ایسا ہی ہے. ذرا ایک آیت اور پڑھیں میرے ساتھ، زبور 128 پڑھیں اور اس کی پہلی ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ بڑی اعلیٰ باتیں ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں اور سمجھیں. 128 اس کی پہلی ہے. مبارک ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. جی تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. آمین. کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے ہر ایک آدمی. کون؟ اور پھر آگے بھی کچھ لکھا ہے، وہ جو کون؟ وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. آگے بہت بڑی برکت ہے، آگے بہت ساری تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس کی بیوی ایسی ہوگی، اس کے بچے ایسے ہوں گے، وہ بہت کچھ ہوگا. پر ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ کس سے؟ کس سے؟ غور کر لیجیے گا بھائی. اگر ہم خدا سے ڈرتے ہوں نا تو بہت سارے کام ہیں جو آگے چل کر ہم سیکھیں گے. تو پھر جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے ڈرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کتنے ڈرتے ہیں اور کتنے ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں لکھا ہوا ہے مبارک ہے ہر وہ آدمی، کیونکہ آپ بہت سارے لوگ ہیں. کیا ہیں؟ پوری دنیا ہے. اس کو کل آپ ہیں، آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے. مبارک ہے ہر وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. اگر ہم اس کی راہوں پر چلیں گے تو کیا وہ ہمیں بھٹکنے دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو ہماری رہنمائی کرے گا. کلام کیا کرتا ہے؟ تیرا کلام میرے راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی، اور میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں خدا کہاں تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہاں تک وہ ہمیں سنبھالتا ہے. ہر اس بات سے جو شریر جانتا ہے. جانتے ہیں کہ اب شریر بڑا چلاک ہے، بڑا مکار ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کی باتوں کو لیتا ہے اور اسی کے ساتھ مل کر آپ کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر مشکلوں کو پیدا کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تابع داری ہے تو تابع داری، فرما برداری انہیں سربلند کرے گی. کیا کرے گی؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کو دیتا ہے اور نافرمانی کروانا شروع کر دیتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ نافرمانی. اور نافرمانی اس حد تک ہوتی ہے، اس حد تک ہوتی ہے کہ آج غور کر لیں. لوگ خدا کے نافرمان، اور جب خدا کے نافرمان تو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان.
बीवी शौहर की नाफरमान और शौहर बीवी का नाफरमान। इसी तरह बहुत सारी जगहें हैं जहां पर हम नाफरमानी करते हैं। तो गौरतलब बात है, जब कलीसिया है तो कलीसिया क्या खादम की फरमाबरदारी करती है? कलाम में क्या लिखा है फरमाबरदारी के बारे में? अपने अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबेदार रहो। खुदा तो हमें बहुत सारी चीजों में चाहता है कि हम ठीक हों। हम हर जगह जहां हम खड़े हो जाएं, जहां प्लेस हमें मिल जाए, हम उस प्लेस पर ठीक हो जाएं। अगर हम बाप हैं तो फिर अपनी औलाद के लिए ठीक हो, अगर औलाद हैं तो अपने माँ बाप के लिए ठीक हो। आमीन। अगर हम कलीसिया हैं तो अपने रहनुमाओं के लिए ठीक हों। अगर रहनुमा और कलीसिया है तो हम खुदा के हज़ूर ठीक हों। जहां जहां हम जाएं हम वहां वहां बिल्कुल दुरुस्त हों। और गौर कर लें, असी जितने जितने नजर होने हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी साढ़े अंदर कमजोरी है या नहीं? कमजोरी है या नहीं? कमजोरी है। तो ये कमजोरी कौन करेगा? तुम भाई कोई बारों आके करेगा? कौन करेगा भाई? खुदा का कलाम करेगा, खुदा के लोग करेंगे कि भाई कलीसिया जो हमारी है, अगर पासवान है तो वो मेहनत कर रहा है, तो वो मेहनत किसके लिए की जा रही है भाई? कलीसिया के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। और जब कलीसिया के लिए मेहनत की जाती है तो कलीसिया वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, वैसे काम नहीं करती जैसा पेशवार रहनुमा चाहता है। जब रहनुमा चाहता है तो रहनुमा अपनी रहनुमाई से नहीं चाहता, वो खुदा की रहनुमाई से चाहता है। वो खुदा के हुक्म से आपको सिखाता है। तो क्या साउल को सैमुअल ने सिखाया नहीं था? सिखाया था ना। किस तरह से कि भाई तूने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो आप भी गौर करें, हम बाहर ये कहते हैं, यहां पर भी कहते हैं, यहां बाहर कहते हैं, किसी चर्चों में जाकर देख लें, लोग नहीं कहते। मुझसे बातें हो रही थी, मैं कहीं गया तो मैंने बताया भाई 14 अगस्त को प्रोग्राम होने वाला है, तो अगर आप आना चाहते हैं, जहाँ मैं जाता था चर्च के लिए, चर्च मुझे बुलाता था, तो आप आए। तो उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं कि इनके जो पासवान हैं वो बड़े सख्त हैं। क्या हैं? बड़े सख्त हैं। कहते हैं हमने इनके चर्च में जाकर देखा है। क्या किया है? जाकर देखा है। जैसा ये बोलते हैं वैसे हैं। क्या है? जैसा ये बोलते हैं वैसे हैं। कहते नहीं काबिल नहीं होना, तो कहते ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं हम आएंगे। कहते हैं आपके पासवान की जो टीचिंग है ना, जो प्रीचिंग है, वो हमें बड़ी पसंद है। वो कितनी बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपके चर्च में आए और आपके कलाम को सुने। आप बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं, हमने देखा है। वो क्या है? वो मुख्तलिफ चर्चों में जाते हैं, लोग उन्हें इनवाइट करते हैं गाने के लिए, गीत गाने के लिए। तो कहते हैं हम जाकर देखते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता है। तो आज भी गौर करेंगे, हमें फ्री में मिला है। क्या मिला जा रहा है? फ्री में। लोग की कसम देने, लोग चाहते हैं कि तुम्हारा फ्री ही दिखा जा रहा है, तुझे रहते हैं, आप पसंद ही नहीं करते। और वो कौन सी बातें हैं आप जानते हैं? उसने कहा कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो आज गौर करें, हम यहां से क्या सुनते हैं कि भाई औरत कलाम सुना नहीं सकती। हमें औरत मर्द का लिबास नहीं पहन सकती। औरत ज़ाहिरी सिंगार नहीं कर सकती, है या नहीं? ये तमाम हुक्म किसके हैं भाई? किसके हैं?
خدا کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جب کرنتھیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے نا، وہاں پالوس کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے اور مرد پر حکم چلائے. کیا کرے؟ مرد پر حکم چلائے. لوگ کہتے ہیں یہ صرف کرنتھیوس کی کلیسیا کے لیے لکھا، آگے والوں کے لیے لکھا. پر آگے جب آیت پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے یہ جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں یہ خدا کے ہیں. کس کے ہیں؟ کس کے حکم ہیں؟ جو چاہے وہ اور جو چاہے نا وہ نہ مانے. تو جو خدا کے حکم مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سربلند ہوتا ہے. آمین. اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ساؤل کی طرح، اور پر بدرو کا قبضہ ہو جاتا ہے. کس کا قبضہ؟ پھر شیطان وہ کو رہتا ہے اور کوئی نہیں رہتا. پھر شیطان یہ کرے گا نا انکار، وہ ویسا ہی کرے گا کیونکہ وہ اس کی فرما برداری میں رہتا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تن. اور جو قصبی کی تو پھر اس کے ساتھ ایک. تو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں نا تو گلا کتنی منیاں جانتی ہیں بھائی. جو ساتھ رہتا ہے نا اس کی باتیں مانی جاتی ہے یا نہیں؟ تو آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں. کس کے ساتھ؟ آواز بڑی کاٹتے. کس کے ساتھ؟ تو خدا کیا سکھاتا ہے؟ فرما برداری. آمین. قربانی نہیں. ہم کیا آ رہے ہیں؟ اسی ہونے ہیں. ہم چرچ آ رہے ہیں نا، کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ چرچ پا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ چرچ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے جاتے ہیں. باہر سے چرچ کر کے کہاں سے آئیں؟ عبادت کے لیے. اور جب ہم چرچ جاتے ہیں تو غور کرنے والی بات ہے ہمارا چہرہ، ہماری ڈریسنگ کیا ویسی ہے جیسے خدا سمجھتا ہے؟ غور ہے بھائی. جب قربانی لائی جاتی تھی قربان گاہ پر تو کیا کیا جاتا تھا؟ کیا کیا جاتا تھا؟ چیک کیا جاتا تھا. یہ ناپاک تو نہیں، اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جب اسی چرچ آ رہے ہیں تو اسی کی کرنے ہیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. کیا ہے؟ تو آپ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ آپ قربانی کے ساتھ عبادت کرنے آ رہے ہیں. آمین. تو جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہے؟ کیا جس کے حضور ہم جا رہے ہیں وہ ہمیں پسند کرے گا کہ نہیں؟ بھائی جب آپ پسند نہیں تو کیا وہ آپ کی قربانیوں کو پسند کرے گا؟ نو سر، ہو نہیں سکتا. کیونکہ جب آپ پسند نہیں تو آپ کی کوئی چیز بھی خدا کو پسند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے. یسایہ میں لکھا ہے ان کا چہرہ ان پر گواہی دیتا ہے. جیسے آپ بن کر آتے ہیں نا تو پھر آپ کا چہرہ آپ کی گواہی دے گا کہ آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ فرمانبردار ہیں، آپ خدا کو پسندیدہ ہیں. آپ کا چہرہ بتائے گا، آپ کی ڈریسنگ بتائے گی. کیوں بتائے گی؟ کہ یہ سب حکم کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بائبل میں. کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ کیا ہماری ڈریسنگ کو ٹھیک نہیں کرتا؟ کیا وہ ہمارے چہرے کو ٹھیک نہیں کرتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کو درست نہیں کرتا؟ تو وہ جب سب کرتا ہے ہم نے اس کے کوئی حکم کو بھی نہیں چھوڑنا، چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی نہیں چھوڑنا. تو جو چھوڑتے ہیں نا وہ کبھی ٹھیک نہیں رہتے، وہ کبھی درست نہیں رہتے. کلام کہتا ہے ساؤل نے چھوڑا، حکم کی نافرمانی کی، خدا نے اسے چھوڑا اور ایک کے حوالے ہو گیا، وہ ہے شیطان. اور جب رب شیطان کی روح پر چڑھتی پھر سے خدا کے پاس رہ جاتا تھا اس کے حضور. تو غور کرنے والی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں رد کر دے، ہمیں چھوڑ دے. اور
اور جب چھاڑ دیا جائے پھر خدا نے بولا ہو خدا ہم پر رحم کر دے، ہم پر رحم کر دے، ہم پر رحم کر دے. تو کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ چھوڑے جائیں؟ خدا نہیں چاہتا کہ آپ چھوڑے جائیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ مقبول ہوں. کیا ہوں؟ مقبول. آپ خدا کے نظر ہوں، اور نظر ہونے کے لیے ہمیں پہلے درست ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں حکموں پر آنے کی ضرورت ہے، حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. اور غور کریں ذرا ایک اور آیت میرے ساتھ نکالیے گا، یوحنا کی انجیل نکالیے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہی اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو؟ آمین. یہاں یسوع کس کو باتیں سنا رہا تھا؟ کہاں؟ کون آیا تھا؟ نیکودیمس آیا ہوا تھا یسوع کے پاس، اور یسوع سے آسمان کی باتیں یعنی کہ نجات کی باتیں، وہ باتیں جو اس کی زندگی کو درست کر سکتی ہیں، وہ باتیں سے سنا رہا تھا کہ آپ کس طرح سے خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. اس نے بہت ساری باتیں کہی. یسوع نے اسے کہا کہ جب میں نے تمہیں زمین کی باتیں سے بتائیں، کون سی باتیں؟ اور تم نے اس کا یقین نہ کیا. کیا نہ کیا؟ اور جب میں تمہیں آسمان کی باتیں بتاؤں گا پھر کب تم میرا یقین کرو گے، اعتبار کرو گے. کہتا ابھی میں نے زمین کی باتیں، اور یہ کون سی باتیں ہیں یہ بتائیں مجھے. جو میں نے آپ سے باتیں تھوڑی دیر بیان کی کون سی باتیں ہیں؟ کہاں کی باتیں ہیں؟ زمین کی. ہاں بھائی پوری ڈریسنگ زمین سے ہو رہی ہے نا، آسمان سے ہو رہی گی. ایتھے میک اپ کیا جاتا ہے، آسمان سے ہوئے گا. تو یہ سب باتیں زمین کی ہیں. تو ہم نے یہاں درست ہونا ہے. کہاں درست ہونا ہے؟ اور جب ہم یہاں درست ہوں گے پھر وہاں جائیں گے. آپ ٹھیک ہوں گے تو آسمان پر جائیں گے. اس سے پہلے خدا ہمیں زمین پر ٹھیک بنانا چاہتا ہے، ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جہاں ہم جانے والے ہیں وہ جگہ کامل ہے. کیا ہے؟ یہ تمام جگہ ہل چکی ہے اور اسے اور ہلایا جائے گا. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے تو فقط اس نے زمین ہی کو ہلایا، اب وہ فرماتا ہے کہ میں آسمان کو بھی ہلا ڈالوں گا. ہے یا نہیں؟ تو آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور جب وہ ہلائی جائیں گی تو ستارے اس طرح سے گریں گے. کلام میں لکھا ہے کہ جیسے کچے پھل گرتے ہیں. کیا گرتے ہیں؟ کچے پھل. ابھی دیکھا آپ نے کچے پھل گرتے ہوئے؟ بہت سارے درختوں سے گرتے ہیں. جب ہلائی جائیں گی تو یہ سب کچھ ہلے گا، اور قائم کون سی چیز رہے گی؟ بے ہلی ہوئی چیز. کیونکہ انسان ہل چکا ہے، زمین ہل چکی ہے، آسمان ہل چکا ہے. تو کیا جب یہ سب چیزیں ہل چکی ہیں تو خدا نے اس لیے نیا آسمان کو، نئی زمین کو بنایا. تو جب نیا آسمان بنا، نئی زمین بنی، تو کیا انسان پرانا رہے گا؟ اسے بھی نیا بننا پڑے گا. آمین. تو جب انسان نیا ہو جائے گا پھر ہم اس کامل جگہ پر، کہاں پر؟ اس کامل جگہ پر، وہ جگہ خدا کی جگہ ہے. جب ہم اس جگہ پر چلے جائیں گے پھر ہم کامل بن جائیں گے. ہمیں کلام کیا کہتا ہے؟ جب کامل آئے گا تو ناقص کیا ہوگا؟
پھر وہ ہمیں کامل بنائے گا، آمین۔ تو اس سے پہلے ہمیں درست بنائے گا، آمین۔ اور درست بننے کے لیے ہمیں فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے، آمین۔ تابعداری کرنے کی ضرورت ہے، آمین۔ تو تابعداری کہاں تک ہونی چاہیے؟ کتوں تک بتائیں؟ کہاں تک؟ تھوڑے آگے آواز آئی ہیں، مجھے لگتا ہے جڑے آواز دے رہے نا انہوں نے چاہیے، ان کو چاہیے کہاں تک؟ جان دینے تک۔ ہمیں جان دینے تک کیا ہونا چاہیے؟ فرمانبردار اور تابعدار۔ اور کلام کہتا ہے جو اپنی جان کو میری خاطر بچائے گا اسے کیا کرے گا؟ کھوئے گا۔ اور جو میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ کیا کرے گا؟ کیسی کی کر رہے ہیں ہم؟ غور کرنے والی بات ہے۔ ہم بچا رہے ہیں، بچانے میں بھی لوگ ہی کہنے لیں یار توبہ کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے پھر سارے کام ہم چھوڑنے پڑیں گے۔ کیا کرنے پڑیں گے؟ سارے کام ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ تو بھائی مرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا مرنے کے بعد یہ کام آپ کو بچا سکیں گے؟ بچائیں گے؟ تو بچائے گا کون؟ دسو بھائی، دنیا کے کام نہیں بچائیں گے، کون بچائے گا؟ یہ بائبل، آمین۔ جب آپ اس کی تابعداری میں آئیں گے، آپ اس کی فرمانبرداری میں آئیں گے تو یہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ آپ مر بھی جائیں گے وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی رہنمائی کرے گا، پھر آپ کو زندہ کر دے گا، آمین۔ دیکھ کیڑی چیز چنگی ہے بھائی؟ کون سی چیز اچھی ہے؟ کیا؟ تو چنگی چیز لینی چاہیے، آمین۔ کبھی بھی غور کریں، کبھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو جدو خریدن جانے ہیں تو دکاندار کہتے ہیں تو وہی چیز دیں، کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھی چیز کیا دیں؟ تو اگر دکاندار اچھی چیز نہیں دیتا نا پھر اسی آپ کی قدم لگتے ہیں، سبزی ہو، کپڑا ہو، کوئی فرنیچر ہو، ہم اسے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے یا نہیں۔ تو کیا جب ہم یہ کچھ کرتے ہیں یہاں تک ہماری سوچ ہے تو کیا خدا ہمیں چیک نہیں کرتا؟ کرتا ہے یا نہیں؟ کہ کیسے چیک کرے گا بھائی؟ کس طرح سے چیک ہوں گے آپ اپنے کاموں سے ہوں گے، آمین۔ آپ کے کام آپ کو بتائیں گے کہ آپ بالکل درست ہیں، آمین۔ اور جو بھی آپ کو پسند کرے گا، کیوں کرے گا بھائی؟ آپ پسند کیے جائیں گے نا، آپ ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کو لوگ پسند کریں گے۔ کس طرح سے بھائی؟ آپ کی گفتگو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ کچھ دیکھتے ہیں، ایسا یہ دیکھتے ہیں۔ تو خدا بھی ہمیں دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اسی طرح سے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب انسان کی رغبتیں، کیا انسان کے کام، اس کی رغبتیں خدا کو پسند آتی ہیں۔ کس کو پسند آتی ہیں؟ تو اس کے دشمنوں کو دوست بناتا ہے نہیں، آمین۔ تو جب آپ ٹھیک ہوں گے، آپ درست ہوں گے تو آپ کے جو ہیں مخالف وہ بھی درست ہو جائیں گے، ہوں گے یا نہیں؟ بتائیں، ہوں گے۔ کہیں گے کہ یار آپ کی تو گفتگو ہی بڑی اچھی ہے، آپ کی تو باتیں ہی بڑی اچھی ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ کیوں؟ یہ باتیں ہمیں اچھی باتیں کہاں سے ملی؟ دنیا سے نہیں، کہاں سے ملی؟ یسوع سے۔ یسوع ہمیں اچھا بناتا ہے، یسوع ہمیں کامل بناتا ہے، یسوع ہمیں درست کرتا ہے۔ اور جب ہم درست ہو جاتے ہیں، وہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم کسی جگہ پر بھی ہوں، ہم اپنا اثر چھوڑیں گے، آمین۔ آپ نمک ہیں، کیا ہیں؟ اور نمک کبھی بھی اپنی تاثیر چھوڑتا نہیں ہے، چھڑتا ہے؟ وہ کتنے بھی پہ جائے، مٹھے جو پہ جائے، ہانڈی جو پہ جائے، کسی جگہ پر بھی ڈر جائے، وہ دسے گا کہ میں تھے ہیں۔ جیسی کسی بیاہ سے ڈر جائیے، کسی دعوت سے ڈر جائیے، کتنے بھی چلے جائیے،
साढ़े विच भी असर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। केड़ा? कलाम का। आमीन। ये असर होना चाहिए कि भाई कलाम हमें दुरुस्त करता है। और जब आप दुरुस्त रहनुमाई में होंगे तो लोग तो वेखण के मजाक करेंगे, करने दें, करते हैं। बहनें जाती हैं ऐसे होकर, वो कहती है ब्याह के आए हो या मरने के आए हो? हाँ जी, आप उससे सवाल करें, जिस तरह वो सवाल करते हैं आप भी करें, कर सकते हैं। आमीन। खुदा का कलाम आपके पास है, आप उसकी रहनुमाई कर सकते हैं, आप उनको टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो खुदा चाहता है कि आप फरमाबरदार बने। आमीन। आप ताबेदार बने। आप कहीं पर भी चले जाएं, खुदा की ताबेदारी करें। ख्वाह वो चर्च में हो, ख्वाह वो घर पर हो, ख्वाह आप ड्यूटी पर हो, ख्वाह किसी महफिल में हो, ख्वाह किसी शादी में हो, खुदा चाहता है कि आप खुदा की फरमाबरदारी करें। लोग कहते हैं लो जी साढ़े को तो कुछ होता नहीं, खुदा के हुक्म बड़े, कौन इन्हों पर अमल कर सकता? क्या कौन इन पर? तो बताएं ये कलाम किसके लिए है? किसके लिए? जानवर लिए, दीवार लिए। तो खुदा ने कुछ समझा है तो हमें दिया है ना, ऐसा ही है ना। तो जब खुदा समझता है तो वो हमें कुछ देता है। पासा की वो बात मुझे याद आ गई, एक मिसाल देते थे कि जिस तरह एक बच्चा है, उसे वो पानी की मोटर जो है ना बड़ी, कहें बच्चे से कैसे उठा, तो जब वो बच्चा उठा नहीं सकता तो मैं जो कहने वाला हूं, मैं ठीक कह रहा हूं भाई, मैं समझ नहीं रख रहा कि बच्चा उठा, तो मैं किसको कहूंगा? जो बड़ा होगा, जो उसे उठा सकता है, मैं उसे कहूंगा ना। तो खुदा ने भी इसी तरह हुक्म दिए हैं। किस तरह दिए हैं कि हम अमल कर सकते हैं, तो खुदा ने दिए हैं हमें। और जब हम अमल कर सकते हैं तो फिर साढ़े मुंह की होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो साढ़े मुंह की होता है कुछ हो नहीं, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ कहीं नहीं करांगे। जे ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ बोलना ਪੈਂਦਾ है। ਕੀ बोलना पैंदा है? झूठ बोलना पैंदा है। तो क्या झूठ हमें बचा सकता है? नो सर। फरमाबरदारी हमें बचा सकती है, सच्चाई हमें बचा सकती है। तो जब आप झूठ से काम करते हैं तो क्या झूठ झुक सकता है? नो सर, झूठ नहीं झुकता। झूठ सामने नजर आ जाता है। वक्त आएगा, मालिक कहेगा कि ये मुझसे झूठ बोलता रहा है। तो जो शख्स झूठ बोलता है तो झूठों का बाप एक ही है, और वो कौन है? शैतान। तो क्या हमने शैतान का नहीं बल्कि खुदा का बनना है? किसका बनना है? और खुदा का बनने के लिए हमें कलाम चाहिए। आमीन। तो कलाम किस तरह से चाहिए? हमें सच से, सच्चाई से, ईमानदारी से, परहेजगारी से, हमें हर बात से आशना होना चाहिए। और हर बातें आपको सुनाई और बताई और दिखाई जाती हैं, मिसाल से दी जाती है, नहीं जाती? कलाम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं और गौर करते हैं। कलाम में, शरीयत में क्या औरतें नहीं रही? क्या मर्द नहीं रहे? तो क्या हम नहीं रह रहे? हम इस ज़माना में हम नहीं रह रहे? क्या वो हुक्म पर अमल करते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या उन्होंने सब कुछ किया तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या उन्होंने जान नहीं दी या नहीं दी? तो क्या हम नहीं दे सकते? असी जान की छड़िए, छोटी की कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? छोटी केड़ी? नसवार नहीं चढ़ सकते, नसवार की गुटका नहीं चढ़ सकते, हम गालियां देना नहीं छोड़ते हैं। असी खुदा की जान की ना, जान तो बहुत दूर है या नहीं? इसने क्या कहा था? जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, जो मुझसे ज्यादा अपनी बीवी बच्चों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, हत्ता के अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे
تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کرنی ہے؟ جان سے تو جان نہ دشمنی کہیں جو دی ہے کہ انوسی قتل کر دینا ہے، انہوں کر دینا ہے. جان کیا کرتی ہے؟ بدن روح کے خلاف اور روح بدن کے خلاف خواہش کرتا ہے. خواہش کو ہم نے مارنا ہے. کس کو مارنا ہے؟ جو خواہش آتی ہے کہ یہ پہن لے، اس کو مارنا ہے. خواہش کہتی ہے کہ یہ پی لے، اسے مارنا ہے. اور جب ہم یہ ماریں گے تو ہم خدا کے لائق بنیں گے. آمین. ایسا ہی ہے، جو لائق بننا چاہتا ہے اسے قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی ہر چیز کی دینی پڑے گی. دنیا میں لوگ کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا. دنیا میں لوگ سب کچھ کرتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. اور جب آپ کریں گے نا تو غور کریں گے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کام بتائیں گے کہ یہ راست باز لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ ہیں خدا کے لوگ جو خدا کی بالکل تابع داری میں چلتے ہیں. تو جب چلتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے. آمین آمین. تو چاہتے ہیں کہ آپ برکت پائیں. کون سی برکت؟ آسمان کی برکت. آمین. آسمان کی برکت اس طرح سے نہیں ملتی، کلام سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے، اور عمل سے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے. آمین. عمل سے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. آمین. عمل سے ہمیں سب کچھ نظر آ سکتا ہے. آمین. وہ کون سی چیزیں جو ان دیکھی چیزیں ہیں، جو نظر نہیں آتی، وہ ایمان سے ہمیں، عمل سے ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا ہمیں دینے والا ہے. آمین. یوحنا کہتا ہے کہ یہ گمان مت کرو کہ ہم باپ ابراہیم کی اولاد ہیں. اگر خدا چاہے تو ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ خدا تو وہاں تک کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا خدا چٹان سے پانی نکال سکتا ہے؟ کوئی ہے وہ دنیا سے جڑا چٹان سے پانی نکال سکتا ہے؟ تو یہ ہے نا ناممکن بات. تو خدا کیا کرتا ہے؟ ناممکن کو آمین اور ناامیدی کو امید میں بدل ڈالتا ہے یا نہیں؟ خدا کہتا ہے، اس کا کلام کہتا ہے خدا نہیں بکیرتا، پھر بھی وہ وہاں سے جمع کرنے کی قدرت. اسی کہنے پہلے اسی سٹیے تو پھر اسی لئیے، اور خدا ایسا نہیں، جہاں نہیں بکیرتا وہاں سے بھی جمع کر سکتا ہے. آمین. خدا اس کی قدرت والا ہے. تو جب خدا قدرت والا ہے تو وہ قدرت آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. آمین. آپ لینا چاہتے ہیں؟ آمین. خدا دینا چاہتا ہے، آپ لینا چاہیں، اور جب آپ لینا چاہیں گے تو ملے گا. آمین. کلام کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. تمہارے برے ہوئے ماں باپ تمہیں برے ہوتے ہوئے اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں. میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، تمہیں روح القدس انعام میں کیوں کرنا دوں گا؟ خدا دیتا ہے، آپ لیں، اور جب آپ لیں گے تو یقیناً آپ سرفراز ہوں گے. آمین. سوائم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکا.